بات چل رہی ہے عشق رسالت کی. اگر عشق رسالت پر بات کی جائے اور پھر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں عشق کا باب مکمل نہیں ہوتا ہے. کون اویس کرنی؟ ذرا غور تو کریں آپ. زندگی بھر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتا رہا، بے انتہا بے لوث محبت کرتا رہا. لیکن میرے عزیزوں، ذرا آپ ان کی زندگی کو دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے وہ کرن سے پیدل چلا اور پھر شہر مدینہ طیبہ پہنچا. جیسے ہی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے قریب پہنچے، حضور کے گھر کے دروازے پر آواز دی. اندر سے آواز آئی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آواز دیتی ہیں، کون ہے؟ وہ کہنے لگے میں کرن سے آیا ہوں. کہنے لگے کیا کام ہے؟ کہنے لگے مجھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وقت گھر میں نہیں ہے. غالباً آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی جنگ میں گئے تھے یا کوئی کام سے باہر تھے، شہر مدینہ طیبہ سے باہر تھے آپ. سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کب آئیں گے میں کنفرم نہیں بتا سکتی. حضرت اویس کرنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر کے عرض کر رہے ہیں کہ یا اماں عائشہ، جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر کے آئیں تو حضور سے میرا سلام عرض کر دیجئے گا اور یہ کہہ دیجئے گا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، کرن سے کوئی آپ کا عاشق آپ سے ملنے آیا تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی جواب دینے لگے اماں عائشہ، حضور سے کہہ دیجئے گا کہ کرن سے ایک فقیر آیا تھا، کرن سے ایک آپ کا عاشق آیا تھا، بس آپ اتنا بتا دیجئے گا. میرے عزیزوں، عشق اویس کرنی کو دیکھیں آپ. حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق کو دیکھیے، عشق رسالت کو دیکھیے. چلے گئے واپس. جب کچھ دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف لے کر کے آئے، جیسے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے، آقا نے اپنے قدم مبارک کو اپنے گھر کے اندر رکھا. کہنے لگے عائشہ، گھر میں کوئی نئے مہمان آئے ہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ، کوئی مہمان نہیں آیا، لیکن آپ ذرا یہ تو بتائیں آپ کو کیسے پتا چلا کہ کیا کوئی مہمان آیا ہے؟ میرے آقا کے جواب پر قربان جائیے. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ، مجھے آج میرے اس گھر سے عشق کی خوشبو آ رہی ہے، غلامی کی خوشبو آ رہی ہے. ایک میرے عاشق کا جو عشق ہوتا ہے اس عشق کی خوشبو آ رہی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ملک کرن سے کوئی آیا تھا. جب میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، آپ کا نام کیا ہے، تو بس انہوں نے اتنا جواب دیا کہ آقا سے کہہ دیجئے گا کہ کرن سے کوئی فقیر آیا تھا، کرن سے کوئی آپ کا دیوانہ آیا تھا. میرے آقا فرمانے لگے عائشہ، کیا تم سننا چاہو گی کہ وہ کون تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، آپ بتائیں تو صحیح وہ کون ہے. میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ، وہ میرا غلام جن کو دنیا میرے وصال کے بعد اویس کرنی کے نام سے جانیں گے، وہ مجھ سے اتنی عشق کرتا ہے کہ مجھ سے ملنے کے لیے کرن سے پیدل چلا آیا. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے یا رسول اللہ، جب اتنی محبت کرتا ہے، جب عشق اتنا کرتا ہے، جب دیوانگی اتنی مضبوط ہے، کرن سے پیدل چلا آیا، تو یا رسول اللہ آپ کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ آپ سے ملنے کے لیے شہر مدینہ میں ٹھہرا کیوں نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ، ایک طرف مجھ سے ملنے کی چاہت تھی، دوسری طرف ان کے گھر میں ان کی بیمار ماں بستر مرض پر لیٹی ہوئی ہے. ان کی ماں کو فالج کی بیماری ہے، ان کی ماں اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتی ہے. وہ اپنی ماں کو خود اٹھا کر بٹھاتے ہیں،
ان کی ماں کے کپڑے وہ خود چینج کرتے ہیں، کھانا اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر وہ خود کھلاتے ہیں۔ ماں کی ممتا نے اسے یہاں ٹھہرنے نہیں دیا، لیکن عائشہ وہ مجھ سے اتنا عشق کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزوں، وقت گزرتا گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ کے سامنے واعظ فرما رہے ہیں، صحابہ کو نصیحت فرما رہے ہیں۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے عمر فاروق، اے مولا علی، یعنی اے علی، میرے وصال کے بعد میرا یہ جبہ لے لینا اور میرے اس جبے کو لے کر کے تم دونوں یمن چلے جانا، یعنی یمن کے شہر کرن چلے جانا، وہاں ایک میرا دیوانہ رہتا ہے، وہاں ایک میرا غلام رہتا ہے، یہ میرا جبہ مبارک لے جا کر کے ان کو تحفے میں دے دینا۔ ہاں، جیسے ہی تم پہنچو تو سب سے پہلے میرے اس غلام کو میرا سلام پیش کرنا۔ میرے عزیزوں، ذرا غور تو کریں، کتنا بڑا عاشق ہوگا، ان کے عشق کا کیا معاملہ رہا ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کبھی ملاقات نہیں کی، حضور کو کبھی دیکھا نہیں، صحابہ پریشان ہے۔ میرے آقا فرما رہے ہیں، مدینے والوں، میرے جانثاروں، تم جو مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تم مجھے دیکھنے کے بعد میرے ساتھ تم نے زندگی کے کچھ لمحات گزارے ہو، میرے ساتھ رہ رہے ہو، میرے ساتھ زندگی کے معمولات گزار رہے ہو، اس وجہ سے تم مجھ سے محبت کر رہے ہو۔ لیکن وہ کرن میں جو میرا دیوانہ رہتا ہے، وہ یمن میں جو میرا غلام رہتا ہے، وہ تو اتنا بڑا عاشق ہے، اتنا بڑا عاشق ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن مجھ سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ کتنی محبت کرتا ہوگا، ان کے عشق کا کیا معاملہ رہا ہوگا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت مولا علی سے یہ فرما رہے ہیں کہ میرے وصال کے بعد یہ جبہ جو میرا ہے یہ لے جا کر کے میرے اویس کو تحفے میں دینا اور پھر میرا سلام پیش کرنا۔ ہاں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر کچھ چیزوں کی طرف وضاحت کرنے لگے، فرمانے لگے، اے عمر، اے علی، جب تم لوگ یمن پہنچو گے تو تمہارے لیے وہ اجنبی نہ ہوگا، کیونکہ تم نے کبھی ان کو دیکھا نہیں نہ ہے، تم نے کبھی ان کے چہرے کو دیکھا نہیں نہ ہے، تم کیسے پہچانو گے؟ میرے آقا شہر مدینہ میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آقا کو علم غیب نہیں تھا، معاذ اللہ۔ اس حدیث پاک کے خلاصے کو سنیے، میرے آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرما رہے ہیں، اے عمر، جب تم لوگ کرن پہنچ جاؤ تو پھر کرن والوں سے پوچھنا کہ ہم لوگوں کو اویس سے ملنا ہے۔ یاد رکھنا، جب اویس کا پتہ پوچھو گے تو تمہیں کرن والے کہیں گے کہ وہ تو مجنون ہے، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو پاگل ہے، وہ جنگلوں میں رہتا ہے، بکریاں چراتا ہے، شہر میں نہیں آتا ہے، شہر والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، دنیا والوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ ہمیشہ اپنی پوری زندگی جنگلوں میں گزارتا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے، عمر، اگر اویس کے تعلق سے کوئی ان چیزوں کے بارے بتائیں تو تم سمجھ جانا کہ وہی میرا اویس ہے، جن کو یہ جبہ دینا ہے، جن کو میرا سلام پیش کرنا ہے۔ آگے میرے آقا فرماتے ہیں، اے عمر، اے علی، یاد رکھنا، جب تم ان کے قریب پہنچو گے تو ان کے ایک ہاتھ میں کچھ سفید داغ کی نشانیاں ہوں گی اور دوسرے ہاتھ کی ناخنوں میں کچھ نشانیاں ہوں گی، اور پھر یاد رکھنا، جب تم ان کے پاس پہنچو گے تو وہ عبادت میں مشغول ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا کو اگر علم غیب نہیں تھا، میرے آقا نے کبھی حضرت اویس کرنی کو آمنے سامنے سے دیکھا نہیں ہے، بس ایک عشق کرنے والا اویس کرنی کی ذات ہے۔ میرے آقا مدینہ شہر میں بیٹھ کر کے ان چیزوں کی بشارت دے رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں سفید داغ ہوں گے، ان کے بارے میں کرن والے یہ جملے کہہ رہے ہوں گے، یہ ساری چیزیں بتا دی گئی۔ القصہ مختصر، ایک وقت آیا کہ حضور کے وصال کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جبہ مبارک کو لے کر کے شہر مدینہ سے کرن کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ دونوں جیسے ہی کرن پہنچے، کرن والوں سے پوچھنے لگے کہ ہم کو اویس سے ملنا ہے۔ کرن والے کہنے لگے، کون اویس؟ وہی جو پاگل ہے، جو مجنون ہے، جو دیوانہ ہے، جن کو دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، جو دنیا والوں سے اپنے تعلقات کو بالکل الگ کر لیے ہیں، جو جنگلوں میں رہتے ہیں، اس اویس سے آپ کو ملنا ہے۔ حضرت عمر فاروق
اس بندے کے جواب کو سن رہے تھے اور پھر دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے اور پھر یہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ نے جس چیز کی طرف نشاندہی کی تھی غالباً وہ چیز پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کئی لوگوں سے پوچھا گیا، تمام لوگوں نے یہی جواب دیا، وہ اویس تو دیوانہ ہے، وہ تو مجنون ہے، وہ تو جنگلوں میں رہتا ہے۔ یہ معاملہ جب کلیئر ہو گیا، لوگوں نے کہا کہ جنگلوں میں بکریاں چرایا کرتے ہیں، شہر میں نہیں آتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کرن سے نکل کر کرن کی جنگلات کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دور پہنچے تھے، نظر پڑی کہ ایک اللہ والے ہیں، ان کی ارد گرد بکریاں ایک ساتھ کھڑی ہے اور وہ بندے خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا کر عبادت میں مشغول ہے۔ ہو نہ ہو حضرت عمر فاروق دل میں سوچ رہے تھے، مولا علی سوچ رہے تھے کہ یہی اویس کرنی ہوگا۔ پیچھے گئے اور ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے۔ ادب کا خیال، رسول پاک کا سلام لے کر کے آئے تھے نا، رسول پاک کا جبہ مبارک لے کر کے آئے تھے نا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے آپ عبادت سے فارغ ہوئے، سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اویس کرنی جیسے سلام کا جواب دے دیے، سلام کا جواب دینے کے بعد کہنے لگے، اور امیر المومنین یہ کہنے لگے اے عمر آپ کیسے ہیں؟ پھر کہنے لگے اے علی آپ کیسے ہیں؟ حضرت عمر فاروق فرمانے لگے اویس آپ کبھی ہم کو دیکھے نہیں، ہم نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ ہمارا نام تک جانتے ہیں۔ اویس کرنی جواب دیتے ہیں مسکرا کر کے، کہہ رہے ہیں اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اے مولا علی آپ کو اگرچہ میں نے نہیں دیکھا ہے، لیکن قسم ہے رب تبارک و تعالیٰ کی، جس رب کے محبوب نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اس محبوب نے مجھے ساری چیز سے آگاہ فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، حضرت عمر فاروق کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سلام لے کر کے آئے ہیں، قبول کیجئے۔ جواب دیا گیا اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جبہ مبارک کو نکال کر کے حضرت اویس کرنی کے ہاتھ میں دینے لگے، کہنے لگے یہ حضور پاک کا جبہ مبارک ہے، اسے آپ قبول فرمائیے، اس کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں بھیجا ہے۔ حضرت اویس کرنی نے جیسی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جبہ مبارک کو دیکھا، ان کی نظر جیسے ہی پڑی، کہنے لگے عمر علی ذرا ٹھہریے میں 2 سجدہ کر لوں۔ آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا، سجدے کرنے والے تھے کہ عمر نے روک کر کے کہا اے اویس کرنی حضور نے ایک اور بات کہی ہے۔ کہنے لگے کیا کہی ہے؟ کہنے لگے حضور نے فرمایا میرے اویس سے کہہ دینا کہ وہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کا فرمان حضرت عمر فاروق بتا رہے ہیں، اویس حضور نے فرمایا ہے کہ میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ حضرت اویس کرنی اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے، سجدے میں رکھنے کے بعد خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کرنے لگے، مولا جب تک میرے آقا کریم کے ایک ایک امتی کو آپ بخش نہیں دیں گے میں یہ جبہ نہیں پہن سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عشق دیکھیے، عشق دیکھیے، گویا کہ حضرت اویس کرنی سجدے میں سر رکھ کر کے دعا کر رہے ہیں، اتنے میں آواز آئی۔ کیا آواز آئی؟ اے اویس کرنی جاؤ، میں قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کی بالوں کے برابر میرے آقا کی امتیوں کی بخشش کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے سر مبارک کو سجدے سے اٹھایا، جبہ مبارک کو قبول فرمایا۔ میرے عزیزو ذرا غور تو کریں، عشق کا کیا معاملہ رہا ہوگا، عشق کی کیا انتہا رہی ہوگی۔ اسی لیے تو ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب ایک وقت آیا دنیا میں قحط پڑی، ملک یمن والے جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے، کہنے کہ حضور ہمارے یمن کے لیے آپ دعا کر دیں، قحط سالی ہے، قحط پڑ گئی ہے، برسات نہیں ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے دونوں ہاتھ مبارک کو آسمان کی طرف بلند کر کے یمن کے لیے دعا کی، اور جب دعا کی گئی یمن والوں سے میرے آقا پوچھنے لگے یمن والوں کیا تمہیں پتا ہے میں یمن کے لیے کیوں دعا کر رہا ہوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہے۔ میرے آقا فرمانے لگے یمن میرے اویس کرنی کا شہر ہے، یمن ولیوں کا شہر ہے۔ حضور کو حضرت اویس کرنی سے کس قدر محبت تھی کہ یمن والے جب دعا کرنے کے لیے کہے تو حضور نے فرمایا یمن کے لیے اس لیے دعا کر رہا ہوں کیونکہ یمن میں میرا اویس آرام فرما ہے۔